بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ ریسنٹلی جو پاکستان آرمی کی ویکنسیز آئی ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے، اہلیت کی شرائط بتائیں گے اس کی، اور رجسٹریشن کرنے کا، آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ کار بھی بتائیں گے، اور جو پاکستان آرمی میں جتنی بھی ویکنسیز آئی ہیں اس کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے بارے میں بتائیں گے، کتنا آپ کا قد ہونا چاہیے، کتنی آپ کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، اور پیپر والے دن جو بھی آپ نے ڈاکومنٹ ساتھ لے کے جانے ہیں اس کے بارے میں آپ کو ہم ڈیٹیل سے آگاہ کریں گے۔ اسی طرح سب سے پہلے آپ کے پاس آ گیا جونیئر کمیشن آفیسر نیب خطیب۔ ایج آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں 20 سے 28 سال آپ کی ایج اس کے درمیان میں ہونی چاہیے، اور قد آپ کا 5 فٹ 3 انچ ہونا چاہیے، اور اگر پہلے آپ فوج میں سروس کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کی جو عمر کی حد ہے نا وہ بڑھ جائے گی، 22 سے 35 سال تک آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ اسی میں آپ کو جو ضروری کاغذات کی ریکوائرمنٹ ہے وہ اس میں آ جاتا ہے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی سند، 4 پاسپورٹ سائز تصاویر، اور ڈومیسائل PRC برائے آزاد کشمیر۔ PRC صرف آزاد کشمیر والوں کے لیے، اور جو آپ نے نیچے کمپیوٹر ڈپلومہ، حفظ قرآن سرٹیفکیٹ، ٹیکنیکل ڈپلومہ، ڈرائیونگ لائسنس، جو بھی آپ کے پاس ڈپلومہ ہے یا پھر کوئی بھی آپ کے پاس ہنر ہے تو اس کا آپ نے 7 ڈپلومہ لے کر جانا تاکہ آپ کو اضافی نمبر مل سکیں۔ اسی طرح دوسرے نمبر پہ آ گیا سپاہی جنرل ڈیوٹی اور سپاہی ڈرائیور، ان دونوں کا سیم کرائٹیریا ہے۔ اس کے لیے عمر آپ کو 17 سے 23 سال ہونی چاہیے، اس کے درمیان آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ گریجویٹ ہیں یا پھر آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو آپ کو 1 سال کی رعایت دی جائے گی، اور اگر آپ شہداء اور جنگ کے دوران زخمی ہونے والے کے بیٹے ہیں تو آپ کو 2 سال کی رعایت دی جائے گی۔ ساتھ ساتھ ڈرائیونگ لائسنس ہولڈرز کے لیے بھی 2 سال کی رعایت ہے، اور جو بلوچستان اور فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں اور ڈومیسائل ہولڈر ہیں تو ان کو 3 سال کی رعایت دی جائے گی۔ اس کے لیے قد جو ان کو ریکوائرڈ ہے وہ کم از کم 5 فٹ 6 انچ ہے، جو کہ 167.5 سینٹی میٹر بنتا ہے، اور جو بلوچستان، فاٹا اور گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو 2 انچ کی رعایت دی جائے گی، مطلب کہ 5 فٹ 4 انچ۔ اور تعلیم میں آپ کا کم از کم میٹرک، سائنس، آرٹ جس میں بھی آپ کی ہوئی ہو، اور بلوچستان، فاٹا اور شہداء کے بیٹے کے لیے کم از کم مڈل ہونا لازمی ہے۔ اور ضروری کاغذات کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، میٹرک مارک شیٹ ہونی چاہیے اصلی، 4 پاسپورٹ سائز تصاویر ہونی چاہیے، ڈومیسائل ہونا چاہیے، PRC آزاد کشمیر والوں کے لیے جو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا، اور حفظ قرآن سرٹیفکیٹ، ٹیکنیکل ڈپلومہ، ڈرائیونگ لائسنس، اس طرح کے اگر آپ کے پاس ڈپلومے ہیں تو آپ وہ بھی ساتھ لے کر جا سکتے ہیں، آپ کو اضافی عدد نمبر ملیں گے۔ اسی میں سپاہی ملٹری پولیس بھی آ گیا، جس میں آپ کو ایسے ہی 17.5 سے 23 سال آپ کی عمر ہونی چاہیے، اور آپ گریجویٹ یا ماسٹر ڈگری کے لیے آپ کو 1 سال کی رعایت دی جائے گی، اور اسی طرح جنگ یا زخمی ہونے والے کے اگر آپ بیٹے ہیں تو آپ کو 2 سال کی رعایت دی جائے گی۔ اسی طرح قد کی بات آ گئی، قد آپ کا کم از کم 5 فٹ 8 انچ ہونا چاہیے، جو 173 سینٹی میٹر بنتا ہے۔ بلوچستان، فاٹا اور گلگت والوں کے لیے 2 انچ کی رعایت دی گئی ہے، 5 فٹ 6 انچ۔ تعلیم میں آپ کی میٹرک، سائنس، آرٹ جس میں بھی آپ کی میٹرک ہوئی ہوئی ہے، اور بلوچستان، فاٹا اور شہداء کے بیٹے کے لیے کم از کم آپ کی تعلیم مڈل ہونی چاہیے۔ ضروری کاغذات آپ کے آگے میٹرک مارک شیٹ ہونی چاہیے آپ کی اصلی، 4 پاسپورٹ سائز آپ کی تصاویر ہونی چاہیے، ڈومیسائل ہونا چاہیے، PRC آزاد کشمیر والوں کے لیے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر آپ کا آ گیا سپاہی کلر، جس کی عمر 17.5 سے 23 سال ہونا چاہیے، اور سامنے آپ کے سب لکھا جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ اسی طرح آپ کا جو قد ہے کم از کم 5 فٹ 3 انچ ہونا چاہیے، جو 160 سینٹی میٹر بنتا ہے۔ اسی طرح بلوچستان، فاٹا کے لیے 2 انچ کی رعایت ہے۔ تعلیم میں آپ کے انٹرمیڈیٹ، سائنس، آرٹ یا کامرس کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ضروری کاغذات آ گئے، ضروری کاغذات میں آپ کا میٹرک انٹرمیڈیٹ کی اصل مارک شیٹ ہونی چاہیے، 4 پاسپورٹ سائز تصاویر ہونی چاہیے، ڈومیسائل ہونا چاہیے، PRC برائے آزاد کشمیر جو آزاد کشمیر والوں کے لیے ریکوائرڈ ہے، اور اسی طرح اگر آپ کے پاس کوئی ڈپلومہ ہے تو آپ وہ ساتھ لے کر جائیں تاکہ آپ کو اضافی نمبر مل سکیں۔ اسی طرح سپاہی ٹیکنیکل آ گیا، جس میں الیکٹریکل میکینیکل کام ہوتا ہے، اس کی عمر 17.5 سے 23 سال ہے، اور جو میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں وہی سب کچھ لکھا ہوا ہے ادھر۔ اگر اس کے قد کی بات کریں تو کم از کم 5 فٹ 6 انچ ہونا چاہیے، جو 167.5 سینٹی میٹر بنتا ہے۔ بلوچستان، فاٹا کو 2 انچ کی رعایت دی جائے گی۔ تعلیم کے لیے آپ کو میٹرک سائنس B گریڈ کے ساتھ ہونا چاہیے، FSC یا 3 سالہ DAE ڈپلومہ والوں کو زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ ضروری کاغذات کی بات کریں تو میٹرک مارک شیٹ آپ کی اصل ہونی چاہیے، اور باقی وہی ڈیٹیل لکھی ہے جو میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں۔
اسی طرح سینیٹری ورکر کی بات کریں تو جس میں آپ کی عمر 17.5 سے 35 سال ہونی چاہیے. باقی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا چکا ہوں جو اوپر وہی ہیں. قد آپ کا کم از کم 5 فٹ 3 انچ ہونا چاہیے جو 163 سینٹی میٹر بنتا ہے. تعلیم میں آپ پڑھا لکھنا جانتے ہوں بس, اور زیادہ سے زیادہ آپ کی اگر تعلیم ہے بھی تو وہ پرائمری ہو. اور ضروری کاغذات میں آپ کا آ گیا پرائمری پاس, آپ کے پاس سرٹیفکیٹ ہو, 4 پاسپورٹ سائز تصاویر ہوں, اور ڈومیسائل PRC کشمیر والوں کے لیے, اور تمام کاغذات کی 2 عدد تصدیق شدہ آپ کے پاس اٹیسٹڈ کاپیاں ہونی چاہیے, فوٹو کاپی ہونی چاہیے. اسی طرح آپ کا سپاہی کوک آ گیا جس کی عمر 17.5 سے 23 سال ہونی چاہیے, اور باقی ڈیٹیلز میں نے آپ کو جو بتائی ہیں وہ اسی طرح ہیں. قد آپ کا 5 فٹ 3 انچ ہونا چاہیے جو 160 سینٹی میٹر بنتا ہے. تعلیم آپ کی کم از کم مڈل, لیکن کوکنگ کا تجربہ لازمی ہو, کوکنگ ایکسپیرینس آپ کو لازمی ہو, آپ کو کھانا بنانا آتا ہو. اور ضروری کاغذات یہی ہیں کہ مڈل پاس سرٹیفکیٹ اصل ہی ہونا چاہیے, 4 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر ہونا چاہیے, ڈومیسائل ہونا چاہیے PRC کشمیر والوں کے لیے, اور وہی ڈپلومے جو میں آپ کو اوپر بتا چکا ہوں اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ ساتھ ضرور لے کر جائیں. اب اپلائی کیسے کرنا ہے؟ اپلائی نو پر کلک کر دینا ہے. اپلائی نو پر کلک کرتے ساتھ ہی آپ کے سامنے یہ پرسنل انفارمیشن کھل جائے گی. اس میں آپ کا سب سے پہلے آ گیا فل نیم, پورا نام اپنا لکھنا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ CNSE آپ نے ادھر اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے. پھر تیسرے پہ آ گیا ڈیٹ آف برتھ, ادھر آپ نے تاریخ پیدائش لکھنی ہے اپنی. پھر آ گیا کینڈیڈیٹ موبائل نمبر, آپ نے اپنا ادھر موبائل نمبر لکھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنا فادر نیم لکھنا ہے پورا کیپٹل میں. پھر اس کے بعد فادر CNSE آپ نے اپنے ابو کا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے. پھر ان کا پیشہ لکھنا ہے یہاں پر تیسرے نمبر پہ, آکوپیشن پر. پھر اس کے بعد آپ کا فادر اور گارڈین فون نمبر, جو بھی آپ کے سربراہ ہیں ان کا آپ نے فون نمبر ادھر لکھ دینا ہے. ریلیجن میں آپ نے ادھر جا کر اپنا مذہب سلیکٹ کر لینا ہے. پھر اس کے بعد پروونس آ گیا, پروونس میں آپ نے اپنا صوبہ سلیکٹ کر لینا ہے. پھر ڈسٹرکٹ ویئر یو لیو, وہ ضلع جہاں آپ رہتے ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے. پھر جہاں کا آپ کا ڈومیسائل بنا ہے وہ آپ نے ضلع سلیکٹ کر لینا ہے. ہاؤس نمبر ولیج, اگر آپ کو اپنے مکان نمبر آتا ہے, اپنے گھر کا نمبر آتا ہے تو آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں, نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آ گیا پوسٹ آفس, آپ کا قریبی جو پوسٹ آفس ہے, ڈاک خانہ ہے, وہ بھی ادھر آپ انٹر کریں. پھر دوسرا پورشن آ گیا ایجوکیشنل انفارمیشن, اس میں آپ نے اپنی قابلیت سلیکٹ کرنی ہے. آپ کی میٹرک ہے تو آپ میٹرک سلیکٹ کریں, انڈر میٹرک ہے تو انڈر میٹرک, اور الٹریٹ ہیں تو آپ الٹریٹ سلیکٹ کریں. میٹرک پر کلک کرتے ساتھ ہی آپ کے پاس میٹرک کی ڈیٹیل کھل جائے گی جس میں آپ نے اپنا میٹرک کا سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہے, کمپیوٹر, بایو, آرٹس, ان میں سے آپ نے اپنا سبجیکٹ سلیکٹ کر لینا ہے. پھر ٹوٹل مارکس میں آپ نے جتنے بھی مارکس آپ کے ٹوٹل مارکس تھے, جتنے میں سے آپ نے نمبر لیے تھے وہ ٹوٹل مارکس آپ نے ڈال دینے 1100 یا 1200. پھر اس کے بعد اوبٹین مارکس, ادھر آپ نے جتنے حاصل کردہ نمبر ہیں, جتنے آپ نے نمبر ٹوٹل لیے تھے ادھر آپ نے ادھر انٹر کر دینے. پھر آ گیا ایڈیشنل کوالیفیکیشن, اس میں آپ نے اگر آپ کی میٹرک سے زیادہ کوالیفیکیشن ہے, آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے, 12 کیا ہوا ہے یا 14 کیا ہے یا آپ نے 16 کی ہے, تو آپ اس کو بھی ٹک کر کے انٹر کر سکتے ہیں. آپ جو ہی کلک کریں گے, جیسے آپ انٹرمیڈیٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے FA FSC کے مضامین کھل جائیں گے جس میں آپ ICS, پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, جو بھی آپ کا سبجیکٹ تھا آپ سلیکٹ کریں. پھر اس کے سامنے آپ کے کل نمبر آپ نے ڈالنے ہیں, پھر اس کے بعد نیچے حاصل کردہ آپ نے نمبر ڈال دینے ہیں, اسی طرح جس طرح آپ کو میں نے پہلے بتایا. پھر آ گیا ایڈیشنل ڈیٹیل. ایڈیشنل ڈیٹیل میں اگر آپ کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے تو آپ ادھر ضرور ٹک کریں. اور اس کے بعد اگر آپ کے والد جنگ میں شہید ہوئے ہیں, یا پھر آپ کے والد جنگ میں زخمی ہوئے ہیں, یا پھر آپ کے والد آرمی سے ریٹائرڈ ہیں, تو ان آپشنز میں اگر آپ کا کوئی ہے تو آپ ادھر ضرور ٹک کریں. اور اسی طرح آپ اگر ڈرائیونگ لائسنس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس نیچے 2 آپشن کھل جائیں گے جس میں ڈرائیونگ لائسنس اتھارٹی, ڈرائیونگ لائسنس نمبر. ڈرائیونگ لائسنس نمبر میں آپ نے اپنا سمپل نمبر ڈال دینا ہے, اور دوسرے والے میں جس میں آپ نے جس اتھارٹی سے لائسنس لیا ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے. پھر اس کے بعد سمپل آپ کے پاس نیچے سبمٹ کا آپشن آ جائے گا, سبمٹ فارم پر کلک کر دینا ہے اور آپ کا فارم سبمٹ ہو جائے گا. اسی کے ساتھ ویڈیو ہوتی ہے ختم. ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کریں, اور مزید معلومات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں.